السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا چیپٹر نمبر 43 پڑھیں گے، تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے غار۔ دورستان کے ایک سیدھے اونچے پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ گاؤں میں کھڑے ہو کر اس پہاڑ کے اوپر تک دیکھنے کے لیے گردن سیدھی آسمان کی طرف بلند کریں، پھر کہیں جا کر اس پہاڑ کی چوٹی نظر آتی ہے۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ دورستان کے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار واقع ہے جس میں خدا کا ایک ولی رہتا ہے۔ وقتاً فوقتاً کئی لوگ اس پہاڑ کی اونچائی پر واقع غار میں پہنچنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے اس ولی کا دیدار کر سکیں، لیکن وہ اس مشکل ترین منزل کو سر کرنے میں ناکام رہے۔ اب یہی شوق دورستان کے ایک نوجوان بیدار خان کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس نے تمام تر مخالفت کے باوجود اس پہاڑ پر چڑھ کر غار کو دیکھنے اور اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ ایک دن الصبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ کٹھن تھا اور تنہائی اور وحشت اس کے لیے کئی طرح کے مصائب کا باعث تھی۔ وہ گرتا پڑتا چلتا رہا۔ پہاڑی پر چڑھنا کچھ آسان نہیں تھا، لیکن اس کے شوق کے آگے یہ سب جیسے آسان ہو گیا۔ اس کا سفر کئی رات اور دن کا تھا۔ وہ تھکا، گرا، زخمی ہوا، لیکن چلتا رہا۔ اس نے کئی طوفانوں کا مقابلہ کیا، پہاڑی کے راستے میں کئی راتیں بسر کیں، لیکن اس کے عزم میں کوئی خلل نہ آیا۔ وہ کئی دنوں کے کڑے سفر کے بعد پہاڑ میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ اس کو غار نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کو امید لگی کہ اب ایک آدھ دن میں وہ غار کے منہ کے سامنے ہوگا، پھر اس کی اللہ کے ولی سے ملنے کی دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ اور پاؤں کانٹوں اور پتھروں سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے۔ سر کے بال الجھے ہوئے اور داڑھی اور مونچھیں بے ہنگم بڑھی ہوئی تھیں۔ اس سب کے باوجود اس کا دل روشن تھا اور غار کے منہ پر پہنچ کر اللہ کے ولی کو پا لینے کا شوق اسے کسی چراغ کی طرح روشنی دے رہا تھا۔ وہ مسلسل غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھیں پر نور تھیں۔ وہ غار کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ رفتگی شوق میں بھول گیا کہ آیات وہ غار کے جس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے سامنے واقع تھی یا پھر اس کے دل کے اندر۔ وہ وارفتگی شوق میں یہ بھول گیا کہ وہ غار کی طرف بڑھ رہا ہے، جس غار کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اس کے سامنے ہے یا اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ اچانک پھسلا اور نیچے کی طرف لڑکا۔ لڑکتے وہ ایک درخت سے ٹکرا کر پہاڑی پر ایک جگہ رک گیا۔ اس اچانک لڑکنے اور جھٹکے کھانے سے اس کے اندر ایک گہری روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو محسوس ہوا کہ وہ غار جس کو پہاڑی کی چوٹی پہ تلاش کر رہا تھا وہ خود اس کے دل کے اندر موجود تھی۔ اس نے جی بھر کے اپنے دل میں موجود غار اور اللہ کے ولی کا نظارہ کیا۔ وہ سراپا روشنی ہو چکا تھا۔ اس روشنی کے ساتھ وہ واپس گاؤں کی طرف عازم سفر ہوا جہاں لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اشارہ: روشنیوں کی تلاش کرنے والا سالک ایک دن ضرور ان روشنیوں کو اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ واہ جی واہ۔ اچھا، یہ اس کا گرافک ہے۔
اس کے اندر یہ پہاڑ ہے اور یہ گردن دیکھیں اونچی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیدار خان ہے، اور یہ اس کے کچھ لوگ ہیں گاؤں کے کہ جو ان گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ ایک کتا بھی ہے ببلو، اور یہاں پہ یہ بیدار خان چڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سی چٹانیں ہیں۔ تو اچھا ہے، یہ کافی لمبا ہے لیکن اچھی انہوں نے نریشن بیان کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو میں پڑھتے ہوئے جو میں نے نوٹ کی ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب وہ غار کے قریب گیا اور اس کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ مطلب تیز ہو گئی، تو یہ جو کیفیات ہیں میں نوٹ کر رہا تھا کہ جتنی بھی انسان کی کیفیات ہوتی ہیں وہ تقریباً سیم ہوتی ہیں۔ مطلب دل کا دھڑکنا، اس کے دل کے اندر ایک آرزو کا پیدا ہونا، اس کے اوپر مسمم جم جانا، تو یہ کتنے کامن ہیں، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں جو ہماری فیورٹ ہوتی ہے، ہمارا دل انتظار بھی کرتا ہے، ہم روتے بھی ہیں، تو جتنے جذبات ہیں وہ سارے تقریباً انسان کے سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے ایک چیز لگی تھی کہ اس کا دل کا دھڑکنا اور نیچے آنا، تو جو روشنی ہے، روشنی کی تلاش جو ہے، یہ تو جو بندہ بھی سچے دل سے اس کی آرزو کرے گا، کچھ لوگوں کے اندر یہ جذبہ جو بیدار ہوتا ہے، یا یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں نے سچ کی تلاش کرنی ہے، میں نے اپنا جو زندگی ہے اس کا مقصد ڈھونڈنا ہے، یا میں نے ڈھونڈنا ہے کہ کیا ہے سچائی، کیا ہے، ہم لوگ کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہم کیوں اس باڈی میں ہیں، ہماری باڈی ڈیفرنٹ کیوں نہیں ہے، یا مطلب کوئی بھی سوالات ہیں جو انسان کرتا ہے، تو اس کو ایک نہ ایک دن ملتے ہیں، یہ جوابات ملتے ہیں، اور اس کی اپنی طلب کے مطابق ملتے ہیں۔ اگر اس کی طلب ہوگی کہ میں نے دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بہت بڑا مطلب پہنچا ہوا آدمی ہوں، تو اس کے حساب سے اس کو چیزیں مل جائیں گی جو کہ فیک ہوں گی۔ اور اگر اس کا جذبات کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں، ہم جب تک اندر جا کے اس کی لیئر کو نہیں اتاریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ جذبے کا محرک کیا ہے، کیا میں دوسرے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، یا میں اپنی شہرت چاہتا ہوں، یا میں کیا چاہتا ہوں، یا میں کچھ بھی نہیں چاہتا، اور بالکل مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں چاہتا، مطلب کچھ بھی نہیں، کہ مطلب ہے کہ نہ میری خواہش ہے کہ ایک منٹ میں اس کو ذرا ریچارج کر لوں۔ ہاں سوری، وہ اصل میں اس کی بیٹری جو ہے وہ لو ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ ویڈیو ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اس کا، تقریباً 8 منٹ ہو گئے ابھی تک۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انسان کی جو بھی محرک ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، کسی بھی جستجو کا، اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی خدمت ہے، اپنا نام بڑا کرنا ہے، یا اس نے پیسے کمانے ہیں، شہرت کمانی ہے، یا کیا کرنا ہے، تو جو محرک ہے یہ بڑا لازمی ہے، اس کی ایگزامینیشن انسان کرتا ہے۔ اس کی ایگزامینیشن کرنے کے بعد جیسے ہی اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یورپ کے اندر بہت سارے اس طرح کے آج کل کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس کے اندر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی۔ مینز کہ لا آف اٹریکشن، کہ جیسے ہی آپ کانشس سے اپنے سب کانشس میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو پوری کائنات آپ کو وہ چیز لا کے سامنے رکھ دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈیزائر ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ لکھ رہے ہو، اور وہی تمہیں ملتا ہے اس دنیا میں بھی اور آگے بھی۔ جو تم کام کرتے ہو وہ تمہیں اس میں بھی ملتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی جا کے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی انسان کو ٹائم دیا گیا ہے لمیٹڈ، اس کے اندر اس نے جو بھی کرنا ہے وہ کر کے اور نیکسٹ لائف میں جائے گا۔ اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس مقصد سے کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تلاش کر رہے ہیں، ہم جینون بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جینون
وہ چیز نہ ہو اور وہ فیک ہو، اس کو کھولنا، کریدنا اور اس کے اندر سے دیکھنا جا کے، تو پھر جا کے انسان کو اس کا وہ مل جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سائنٹیفک بھی فنومینن ہے کہ جو بندہ جو بھی چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن اس کی جو چاہنے کی جو انٹینسٹی ہے وہ ہائر لیول میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ سراؤنڈنگز کو جا کے متاثر کرے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے اندر ایک چیز وائبریٹ کر رہی ہے، میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ میں اپنے سراؤنڈنگز کو انفلوئنس کرتا ہوں، بیڈلی، اچھے طریقے سے بھی اور برے طریقے، دونوں اچھے اور برے دونوں طریقے سے میں انفلوئنس کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس چوائس ہے۔ یہ پاور آف چوائس جو ہے، اسی کے ذریعے ہم لوگ بعد میں اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چوائس نہ ہو تو پھر کسی سے کیا پوچھتا ہے؟ کوئی بھی بندہ جو کسی بھی ادارے میں ملازم ہوتا ہے تو اس بندے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے جس بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ ابھی میرے آفس میں اگر کوئی کام غلط ہوگا اور میں انچارج ہوں، تو میرے آفس کے جو ملازم ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو اکاؤنٹیبل، تو میں بات کر رہا تھا کہ انٹینسٹی اگر اچھی ہو نیت کی تو انسان، پوری کائنات جو ہے مل کے اس کے وہ کرتی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کتبت من اید الناس، کہ سمندر کے اندر اور پانی اور خشکی میں، سمندر میں خشکی میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو خشکی میں اور تری میں، دونوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو اس کی کرپشن ہوتی ہے یا اس کا جو بھی ہوتا ہے، وہ سارا انسان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی، ہم لوگ مختلف گولز سیٹ کر رہے ہیں، میٹیریل گولز ہیں، تو جس کے میٹیریل گولز ہوں گے وہ میٹیریل ایک فانی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میٹیریل گولز ایک فانی چیز ہیں، جس کے گول فانی ہیں، وہ گول اچیو ہو جائیں گے، وہ بندہ بھی فانی ہو جائے گا اور وہ میٹیریل بھی فانی ہو جائے گا۔ یہ زمین، یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں آنکھوں کے ساتھ، یہ آنکھیں فانی ہیں، یہ ہاتھ فانی ہے، یہ جسم فانی ہے، یہ سب کچھ، کیمرہ، یہ سب کچھ فانی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے جڑیں گے تو ہم فانی ہی ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس چیز سے جڑیں گے جو غیر فانی ہے، لا فانی ہے، تو ہم لا فانی ہو جائیں گے۔ اب یہ چوائس ہماری ہے کہ ہم نے 60 سال جینا ہے یا ہم انفینٹی کے اندر داخل ہو کے بعد میں کریٹ کریں گے چیزیں کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو کریٹیو صلاحیت ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ملیں گے تو ہم بھی اس کا حصہ بنیں گے، ہم نئی دنیا تخلیق کریں گے اس کے بعد جا کے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے، وہ رک جائیں گے۔ جہیم مطلب ہے جہنم، اور اس طرح کا جو لفظ آتے ہیں قرآن میں، اگر اس کو انالیسس کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کی گروتھ رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو جو ہے آج کافی لمبی ہو گئی ہے، تو چلیں انشاءاللہ اس پہ۔ تو بیسیکلی مقصد اس کا یہی تھا کہ جو بندہ جو چیز چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا انالیسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنا انالیسس کریں، اپنی ورتھ کو پہچانیں اور اس کے آگے چلتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔